نجم ولی صاحب، آپ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی مطلب ایک انڈیجنس ہے کانگریس مین، 46 کانگریس مین، دے فیل ٹورڈز پاکستان، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، سول لبرٹیز، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک آرٹیفیشل اور جو فائر وال ہے، ڈیفیکٹو فائر وال اگینسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اس کو بھی مطلب یہ تو آئی انڈرسٹینڈ، لیکن پرٹیکولرلی اگر وہ یہ کہیں کہ دا یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ شوڈ ایڈوکیٹ فار دی امیڈیٹ ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر خان، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں صاحب، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ یہ سارا ڈالرز کا کھیل ہے، یہ سارا لابنگ کا کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا ان کے حامیوں کے پاس اتنے ڈالرز، ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ارینج کیے جا رہے ہیں. جو بات بار بار کی جا رہی ہے نا کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بہت تشویش ہو گئی ہے، اور اس کے کانگریس مین جو ہیں بار بار خط لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ پہلے 60 سے زیادہ ارکان نے لکھ دیا، اب کوئی 46 ارکان نے لکھ دیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے سادہ انداز میں لیں کہ جناب وہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پاکستان میں وزیر اعظم پھانسی پر چڑھتے رہے، تو یہاں پر وزیر اعظم جلا وطن ہوتے رہے، جیلوں میں رہتے رہے، انہیں کڑیاں لگا کر لایا جاتا رہا، تب تو امریکہ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. دیکھیں ضمیر صاحب، یہ بہت ہی واضح اور سیدھی سی بات ہے، یہ ایجنڈا ہے ان کا. اگر انسانی حقوق کی ان کے دل میں اور ان کے پیٹ میں اتنے ہی مروڑ اٹھتے ہیں تو غزہ میں معلوم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ بچے قتل کر دیے گئے ہیں، وہاں پر اسکول اور ہسپتال بھی نہیں چھوڑے گئے، عمارتیں کھنڈر کر دی گئی. کیا ہمارے یہ دونوں پارٹیز کے جو ان کے ارکان ہیں، کیا وہاں پر وہ متحد ہوئے؟ انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی کہ یہ ظلم نہ کرو؟ اگر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ایسا انسانی حقوق کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مفادات کا مسئلہ ہے، یہ تو پیسوں کی گیم ہے. اور ابھی جس طرح عبداللہ گل بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ سارے کا سارا گیم کی جاتی ہے امریکہ کی سیاست میں. کسی بھی سینیٹر سے یا کانگریس مین سے آپ نے کوئی بھی چیز کروانی ہے تو اس کے لیے لابنگ فارمز ہیں، اس کے لیے آپ ڈنر ارینج کرتے ہیں، اس کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسری بات، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، عمران خان کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے. جس سی پیک جو ہم سی پیک فیز 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ واضح ایجنڈا ہے ان کا، بالکل واضح ہے. وہ سی پیک نہیں چاہتے. سی پیک 1 کو جس طرح عمران خان صاحب نے سبوتاژ کیا تھا، یہ اسی کی اگلی کڑی ہے. ورنہ اگر انسانی حقوق کی بات ہوتی تو عافیہ صدیقی جیسی ایک کمزور خاتون کو 86 برس کی آپ کے نظام انصاف نے، میں امریکیوں سے کہوں گا، سزا دے رکھی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں اپنے آپ کے عدالت انصاف پہ، آپ کے نظام انصاف پہ. آپ کے سسٹم کے اوپر ایک کالک ہے، اس کے اوپر آپ کیوں نہیں خط لکھتے؟ اس پر تو نہیں آپ لکھتے. آپ غزہ کے اوپر تو نہیں لکھتے، آپ کشمیر کے اوپر تو نہیں لکھتے. آپ بار بار ایک ایسے شخص پر لکھتے ہیں جو آپ کے سابق داماد ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں سب واضح ہیں. تو لہٰذا یہ ایجنڈا تو واضح ہے. اب اس کے اوپر دیکھ لیں کہ اس کا اثر کیا ہونا ہے. اثر تو دیکھیں جی کچھ بھی نہیں ہونا. اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس نے جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے، بل کلنٹن نے نہ صرف $5 ارب جو آج کے غالباً کوئی $100 ارب سمجھ لیں آپ، $5 ارب کی پیشکش کی تھی، وہ ٹھکرا دی تھی. انہوں نے پابندیاں لگوا لی تھی، اپنی مرضی کی بات کی تھی. پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے خطوط سے اور اس قسم کی چیزوں سے اس کو پریشر میں لے آئیں گے. جو کچھ ہوگا پاکستان کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کے سسٹم کے مطابق ہوگا، پاکستان کی عدالتوں میں ہوگا. تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈے کے وہی نکات ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے خدشات ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اس کا حق ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ کیوں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ماضی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے اسلام آباد میں آگ لگائی، وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے لاہور میں پولیس والوں پر پیٹرول بم پھینکے، وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، وہ پولیٹیکل پارٹی جو اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کفن لے کر جانا ہے، ہم نے خندقیں کھودنی ہیں، ہم چنے لے کر چلو، ہم وہاں پر
یعنی کہ کسی کوئی ایس او پیز نہیں ہونے، کچھ نہیں ہونا، تو پھر حکومت کے لیے تو مشکل پیدا ہوگی اور وہ سوچے گی کہ ایک مرتبہ پھر یہ ماضی کی طرح وہی کچھ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. تو حکومت تو اس سے خوفزدہ ہوگی اور پھر حکومت وہ سب کچھ کرے گی، کنٹینرز بھی لگائے گی، ان کو روکے کی بھی، گرفتاریاں بھی کرے گی. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، کیا ان کی گرفتاریاں ہوئی؟ کیا ان کو روکا گیا؟ انہوں نے دھرنا دیا، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لی. اب بات آ جائے اس کے اوپر کہ میاں نواز شریف کی جو گفتگو ہوئی، جو ڈی ریل کرنے کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ آپٹومسٹک ہیں، اس حوالے سے وہ درست کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 2 برس پہلے جب ایک لانگ مارچ کیا تھا اور اس کا ٹارگٹ جو تھا، اس نے پنڈی پہنچنا تھا اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اس وقت آرمی چیف کی تقرری ہو رہی تھی، ہم اس کو رکوائیں گے پس منظر میں، اور سب کو پتا ہے کہ وہ ٹارگٹ تھا. کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا گرفتاری کے بعد، اور جس طرح ساری کی ساری جی ایچ یو پر حملہ کیا گیا، شہداء کی یادگاریں بھی نہ چھوڑی گئیں، اس کے بعد اپنی ہی پشت سے لا رہے ہیں، کیا اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا ایس سی او کانفرنس کے موقع پر جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کے پولیس اہلکاروں کو لے کر، وہاں کی سرکاری مشینری کو لے کر اسلام آباد اور وفاق پر حملہ آور ہوئے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا سنگ جانی کا جلسہ، کیا کانا لاہور کا جلسہ؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جو ہے کوئی کارنامہ اس میں سر انجام دے گی، کوئی بڑی چیز ہوگی، بلکہ میں تو ہلکے پھلکے انداز میں یہ کہتا ہوں کہ شاید خان صاحب جیل میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے کارکنوں کو اگلی چھترول ان کی جو ہے اگلی مار کہاں پر پڑوانی ہے ان کو، میں وہاں پر بھیج دوں. ورنہ لیڈر کا کام یہ نہیں ہے. لیڈر کا کام ہے کہ وہ راستے نکالے، وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ اپنے لوگوں کو راستہ دے. یہ کیا ہے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کارکنوں کو بھیج دیتے ہیں فلاں جگہ پر حملہ کر دو، فلاں جگہ یہ کر دو، اب یہ فائنل کال ہے، اور پھر وہ ریاست کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا، اور یہ بات واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ بات تو آپ کو پولیٹیکل طریقے سے کرنی پڑے گی. نجم ولی، نجم دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ پچھلے جو ان کا ایکسپیرینس تھا کہ خندقیں ان کے اس راستے میں کھودی گئی تھی، وہ خندقیں کھودنے نہیں آئے تھے. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، میں آپ کو وہ تحریک لبیک کے جو اس دفعہ موٹر وے پہ کھودی گئی، اور نہیں، وہ پرانی تصویریں تھیں، وہ پرانی تصویریں تھیں. موٹر وے پہ اس دفعہ کوئی وہ تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے کاروان کو روکنے کے لیے جو خندقیں کھودی گئی تھیں، اس کی تصویریں تھیں سر. وہ چلیں الٹیمیٹلی اگر وہ ایک مشینری ایک یہی لے کے آتے ہیں کہ کنٹینرز کو ہٹانا ہے، تو آپ مطلب اگر ان کو پولائٹلی ویلکم کریں اور ان کو بتائیں یہ یہاں تک آپ آئیں، یہاں بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا جلسہ کریں. اور آپ وہ کیا نا انہوں نے ضمیر بھائی، وہ ایک مرتبہ پھر میری کئی لوگوں سے اس پر بات ہوئی، میرا یہی تھا کہ آپ انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم وہاں پر غیر معینہ مدت کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں پر سسٹم کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں پر کفن لے کر جا رہے ہیں، ہم وہاں پر چنے لے کر جا رہے ہیں، ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک بیٹھیں گے جو 126 دنوں کا دھرنا ہے اس کی یاد کو بلا دیں گے، ہم اس سے زیادہ کر دیں گے. تو دیکھیں حکومت تو اس وقت ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ ہے ڈی چوک کے. حکومت کسی صورت یہ، اور پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان صاحب سے جیل میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کر دیں، تو کیوں کی گئی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک مذہبی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قریب ہمارے سفارتی علاقے میں پہنچے ہوئے تھے. تو حکومت، کوئی بھی حکومت ہوگی، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہو اور وہاں پر کوئی جتھا آ رہا ہو جو سفیروں کی رہائش گاہوں پر پہنچ رہا ہو، اس کے قریب پہنچ رہا ہو، اسے روکیں گے. صحیح، وہ اسے روکیں گے. چلیں بالکل صحیح ہے.